أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، جو اللہ کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں، جو رسول کے بارے میں صحیح علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، وہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ایسے ہی علماء کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ سب کو دین کا عالم نہیں بناتا ہے، سب کو دین کی سمجھ نہیں دیتا ہے، سب کو دین کی نالج نہیں دیتا ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی جس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسی کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے. اور یہ تو عالم ہے. علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کا کیا مقام ہے، طالب علم کا کیا مقام ہے؟ ایک بچہ مدرسہ محمدیہ میں قرآن پڑھنے آتا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ ایک انسان جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم حاصل کرنے گیا، جامعہ سلفیہ میں گیا، کسی بھی دینی ادارے میں دینی تعلیم حاصل کرنے گیا، اس طالب علم کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی مشہور روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے چلتا ہے، جاتا ہے، وہ حقیقت میں جنت کے راستے پر چل رہا ہے. وہ علم دین کی راہ جس طریقے سے طے کر رہا ہے، وہ جنت کی راہ طے کر رہا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنے پروں کو علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ آف دین، اسٹوڈنٹ آف اسلام، علم دین کے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے احترام میں، اس کی رسپیکٹ میں. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عالم ہے
بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ کا مطلب کہ فرائض انجام دیتا ہے، نوافل نہیں کرتا ہے، اور ایک آدمی عالم نہیں ہے لیکن بہت بڑا عابد ہے، رات رات بھر تہجد پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نفل حج کرتا ہے، نفل عمرے کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر، وہ عالم اس عابد سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے؟ فرمایا کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، جیسے چاندنی رات میں جو چاند ہوتا ہے وہ تمام ستاروں کے بیچ میں چمکتا رہتا ہے اور تمام ستاروں سے افضل ہوتا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر اسی طریقے سے۔ اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا سنو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء نے اپنے پیچھے درہم اور دینار کو نہیں چھوڑا، انبیاء نے روپیے پیسے کو اپنی وراثت نہیں بنائی، زمین جائیداد کو پراپرٹی کو اپنی وراثت نہیں بنائی، والرسول علم، انبیاء نے اپنے پیچھے علم دین کو چھوڑا ہے، اور انبیاء کی اس وراثت کو سنبھالنے والے علماء ہیں، فمن اخذہ وقذ بحظ وافر، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وراثت جس کو مل گئی، جس کو علم دین مل گیا، وہ بہت اونچے مقام والا ہے، بہت اونچی قسمت والا ہے، بہت اونچے نصیب والا ہے۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ کون سا عالم؟ علماء حق کا مقام۔ میرے پیارے بھائیوں، علماء حق کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب دین کے مسائل میں تمہیں کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، تو تم علماء حق سے رجوع کرو، تم علماء حق سے کانٹیکٹ کرو اور ان سے تم دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، تمہارے پاس اگر نالج نہیں ہے تو تم علماء حق سے کانٹیکٹ کرو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں، آیت نمبر 83 میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نیوز آئے، کوئی خبر آئے، کوئی معاملہ آئے، تو علماء کے پاس پہلے اس کو بھیجو، اس لیے کہ علماء معاملات کی تہ تک پہنچتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کے اندر، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اے مسلمانوں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، چاہے وہ اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، تم پھیلانے لگتے ہو، تم شیئر کرنے لگتے ہو، تم ایک دوسرے کو بتانے لگتے ہو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، تمہیں پہلے رسول کو بتانا چاہیے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے امیر کو، اپنے ذمہ داروں کو بتانا چاہیے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر تم اس معاملے کو اپنے ذمہ داروں کے پاس لے کے جاؤ گے، اپنے امیر کے پاس لے کر جاؤ گے، تو جو تمہارے علماء ہوں گے، جو معاملات کی تہ تک جانے والے ہیں، وہ صحیح نتیجے تک اور صحیح رزلٹ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ علماء حق ہے۔ دوسری طرف کون سے علماء ہیں؟ علماء سو ہیں، برے علماء۔ یہ برے علماء کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی روشنی میں ہم برے علماء کی 4 نشانیاں آپ کو بتائیں گے۔ جو علماء سو ہوتے ہیں ان کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ قرآن اور حدیث میں تحریف کرتے ہیں، وہ ڈسٹورشن کرتے ہیں، وہ مس ریپریزنٹیشن کرتے ہیں۔ قرآن تو بدل نہیں سکتے، قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی، حدیثوں کو بدل نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے محدثین کو پیدا کر دیا ہے۔ تو قرآن کی غلط ایکسپلینیشن کرتے ہیں، حدیث کی غلط میننگ بتاتے ہیں، وہ میننگ کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ یہودیوں کے زمانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے علماء کے بارے میں کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں، مِنَ الَّذِينَ هَادُوا
یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں ایسے بھی علماء ہیں جو تورات کے اندر لکھا کچھ اور بیان کچھ کرتے ہیں، جو تورات کی آیتوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ آج آیتوں کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں محفوظ ہے۔ یہ بچے جن کو قرآن کی حفظ کی سند دی گئی، یہ بچے جب تک موجود ہے، قرآن کے حافظ جب تک موجود ہے، قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، قرآن کے الفاظ میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا ٹیکسٹ محفوظ ہے لیکن میننگ میں یہ فیر بدل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْقُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان یہودیوں کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہے، ان کے علماء کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو زبان کو موڑ کر کتاب کو پڑھتا ہے، تورات کو پڑھتا ہے، زبان کو موڑ کے پڑھتا ہے تاکہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے صحیح کتاب کا صحیح ٹیکسٹ نہ پڑھ پائے۔ اور کیا کرتا ہے؟ فرمایا لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی غلط باتوں کو بھی تم تورات سمجھو، کتاب سمجھو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ ان کی غلط باتیں کتاب میں سے نہیں ہیں۔ غلط بات بیان کرتا ہے تاکہ دنیا سمجھے کہ یہ بھی کتاب میں ہے، حالانکہ کتاب میں نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور غلط باتیں بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ بات بھی اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اپنے گھر سے کہہ رہا ہے، وہ قرآن کی بات نہیں پیش کر رہا ہے، وہ حدیث کی باتیں نہیں پیش کر رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی علماء سو کے بارے میں کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ علماء سو کی پہلی نشانی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں، وہ دین میں تحریف کرتے ہیں۔ ان کی دوسری نشانی، عوام شرک کر رہی ہے، عوام بدعت کر رہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کام شرک ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ کام بدعت ہے، مگر وہ عوام کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کے پیٹ کی دکان بند ہو جائے۔ برائی کو برائی نہیں کہیں گے، شرک کو شرک نہیں کہیں گے، بدعت کو بدعت نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کے پیٹ کی دکانیں بند ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 کے اندر لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، یہودیوں کے علماء نے ان کو بری باتوں سے نہیں روکا۔ یہودی حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، بیاج کھاتے تھے، مگر ان کے علماء ان کو صحیح فتویٰ دیتے تھے۔ ان کے علماء کہتے تھے یہ سب صحیح ہے، تم سود کھا سکتے ہو، تم بیاج کھا سکتے ہو، ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، یہودیوں کے علماء کتنا غلط کام کرتے ہیں۔ عالم کا کام ہے غلط کام سے روکنا، عالم کا کام ہے شرک کو شرک بتانا، عالم کا کام ہے بدعت کو بدعت بتانا۔ اگر عالم شرک کو شرک نہ بتائے، عالم بدعت کو بدعت نہ بتائے، بلکہ چپ ہو جائے یا عوام کو مس گائیڈ کرے، تو یہ علماء سو کی نشانی۔ علماء سو کی تیسری نشانی جو قرآن بتاتا ہے کہ علماء سو ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، حرام خور ہوتے ہیں، اپنے پیٹ میں عوام کا پیسہ بھرنے کے لیے، عوام کی رقم ڈکارنے کے لیے وہ غلط غلط فتوے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے اندر، آیت نمبر 34 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سارے علماء ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے دین کے جانکار ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، صحیح راستے سے روکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے علماء حق ہیں، کتنے علماء سو ہیں،
کہ اپنے پیٹ کی دکان چلانے کے لیے وہ عوام کو مسگائیڈ کرتے ہیں، عوام کو غلط چیزیں بتاتے ہیں اور توحید کی جگہ شرک بیان کرتے ہیں اور سنت کی جگہ بدعت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ علماء سو کی تیسری نشانی کہ وہ حرام خور ہوتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی کہ ان کے پاس علم تو ہوتا ہے، کتابیں وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیریں وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں وہ بھی پڑھتے ہیں، مگر اس علم کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ان کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہوتی ہے جس گدھے کے اوپر ڈھیر ساری کتابوں کو لاد دیا جائے تو گدھا علامہ تو نہیں بن جائے گا؟ بولو بھائی، گدھے پر ڈھیر ساری کتابوں کو لاد دیا جائے تو کیا گدھے کو علامہ گدھا کہا جائے گا؟ بولو۔ اس لیے کہ اس نے بوجھ تو لادا ہے لیکن ان کتابوں کا اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہی مثال علماء سو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودیوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تورات ان کو دی گئی، ان کے علماء تورات کے عالم ہیں لیکن تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لاد دی جائیں۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ جو علماء سو ہوتے ہیں نا، یہ حدیث بھی جب پڑھتے ہیں تو اپنے مطلب کی حدیث پڑھتے ہیں، اور ہائی لائٹ کریں گے تو اپنے مطلب کی حدیث ہائی لائٹ کریں گے۔